بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم دوستو، بزرگ، عزیز ساتھیو، ہم نے بات شروع کی تھی اعمال کی وجوہات پر. 3 چیزیں اگر آپ کو یاد ہو بنیادی طور پر بتائی تھی. پہلی چیز کسی کی محبت میں، نمبر 2 کسی چیز کی لالچ میں، نمبر 3 کسی کے خوف کی وجہ سے. یہی چیز دین کے اندر بھی مطلوب ہے کہ عمل اللہ کی محبت میں ہو، سب سے اوپری درجہ. نمبر 2 جنت کی لالچ میں ہو، اور نمبر 3 جہنم کے خوف کی وجہ سے. اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار کھول کھول کر بیان فرمایا. اس کے اندر کچھ علامات ہیں. ہم نے اس میں پہلی علامت جنتی آدمی کی کہ دنیا کے اندر اس کی زندگی پرسکون گزرے گی. اسباب سامان ہو یا نہ ہو، وہ آدمی بڑے اطمینان کے ساتھ پرسکون اپنی زندگی گزارے گا. یہ جنتی آدمی کی علامت ہے. نمبر 2 جنتی آدمی کی موت اور جنتی آدمی کی قبر کے حالات، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ موت کے تعلق سے 4 طرح کے لوگ ہیں. پہلے وہ قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو موت کا نام سنتے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں. مجلس کے اندر موت کا تذکرہ کر دو تو آدمی کہے گا بھائی نہیں، ٹاپک بدلو، عنوان بدلو، یہ چیزوں کا مذاکرہ مت کرو. مرنے سے ڈرتا ہے. کیوں؟ دنیا چھوٹ جائے گی، مال و دولت چھوٹ جائے گا، گھر والے چھوٹ جائیں گے، اور مجھے قبر میں جانا پڑے گا. یہ تصور ہے. یہ پہلے قسم کا آدمی ہے. یہ وہ آدمی ہے جس کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے آدمی کہ جس کے دماغ میں، جس کے دل و دماغ میں موت کا اس طرح کا خوف ہے، وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے. یعنی مرنا تو ہے، لیکن جب مر کر اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ بھی نہیں چاہے گی کہ اس سے ملے، اس کو اپنا دیدار کرائے. یہ وہ قسم کا آدمی ہے. نمبر 2 وہ آدمی ہے کہ جو موت سے ڈرتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ دنیا چھوٹ جائے گی، مال و دولت چھوڑنا پڑے گا اور میرا سب کچھ چھوٹ جائے گا، اس وجہ سے نہیں. اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ ابھی تیاری کچھ نہیں ہے، ابھی موت آ گئی تو میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے کچھ پیش کر سکوں. گناہوں کے انبار لگے ہیں، نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ ابھی تھوڑی مہلت مل جائے، اپنی زندگی سنوار لوں، نیک اعمال کر لوں، گناہوں پر توبہ کر لوں، تھوڑا مجھے وقت مل جائے. اس نیت سے آدمی موت سے ڈرتا ہے. لیکن یہ آدمی اب معذور ہے. اللہ کے اس کی پکڑ نہیں ہے. اللہ اس کو ملاقات کو ناپسند نہیں کرے گا. اللہ ملے گا، اللہ اس کو دیدار کرائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے زندگی کی مہلت مانگ رہا ہے. نمبر 3 وہ انسان ہے کہ جو موت کو محبوب رکھتے ہیں. یعنی وہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں اللہ کی رضا والی موت مل جاوے اور ہم اللہ کا دیدار کر لے، اللہ کی ملاقات کر لے.
یہ تیسرے قسم کے تیسرے درجے کے لوگ ہیں کہ جن کو موت آ جاوے اور موت کو کیا کرے گلے لگا لے. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جب زہر دیا گیا تو طبیب نے کہہ دیا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی, کہا کہ آپ کو جس طرح میرے متعلق گمان ہے کہ مجھے زہر دیا گیا میں مر جاؤں گا, آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی بھی موت کا وقت قریب ہی ہے. یعنی ایسا نہیں کہ زہر دیا تو مر جاؤں گا اور جس کو زہر نہیں دیا تو وہ زندہ رہے گا, نہیں. ہو سکتا ہے جس کو زہر دیا عمر ابن عبدالعزیز وہ زندہ رہ جائے اور اس سے اچھا ہٹا کٹا نوجوان مر جائے. اس کے بعد انہوں نے بڑا جملہ کہا کہ اگر میرے سرہانے پر ایسی دوائی رکھی ہو جس کو مجھے یقین ہے کہ اس کو پینے سے مجھے شفا ہو جائے گی, پھر بھی میں نہیں پیوں گا, اس لیے کہ میں موت کے ذریعے سے اللہ کی ملاقات کا شوق رکھ رہا ہوں. یہی قصہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا. جب ان کی موت کا وقت آیا ان کی بیوی رونے لگی, واہ حزنا واہ حزنا, کہ ہائے افسوس میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں. تو انہوں نے جملہ کہا, وا تربا غدا نلقى الاحبة محمد صلی اللہ علیہ وسلم وحزبہ, کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ میں تو جا رہا ہوں موت کے بعد اپنے ساتھیوں سے اللہ کی ملاقات سے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے میں تو دنیا سے جا رہا ہوں. ہاں میری تو اب ملاقات ہوگی, بس یہ رکاوٹ موت بن رہی ہے. جیسے ہی میری موت آ گئی یہ ساری رکاوٹیں ختم, میں اپنے محبوب سے ملوں گا, صحابہ سے ملوں گا اور میرے ساتھیوں سے ملوں گا. تو تیسرے درجے کا وہ آدمی ہے کہ جو موت کو محبوب رکھتا ہے لیکن کس لیے کہ موت آئے اور اللہ کی ملاقات ہو جائے. اور چوتھا درجہ جو ہماری سمجھ میں بھی نہ آوے کہ اس کو موت بھی پسند نہیں ہے, اس کو تو وہی پسند ہے جو اللہ چاہتا ہے, اس کو اندر کوئی طلب ہی نہیں ہے. اللہ کے ساتھ ایسی محبوبیت ہو گئی, اللہ کو ایسا محبوب بنا لیا ہے کہ جو اللہ چاہے میں اسی کا ہوں. نہ میں موت کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ اللہ کا دیدار ہو جاوے, میں تو بس اس حال میں چلوں گا. جیسے عاشق اوپر لیول کے درجے میں پہنچ جائے کہ میری اب کوئی منشا نہیں ہے, میرا اب کوئی چاہت نہیں ہے, میری تو چاہت ہی یہ ہے کہ میرا اللہ جو چاہے میں چاہوں گا, اس لیے مجھے موت سے بھی محبت نہیں ہے, بس اللہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ یہ اس پر راضی ہوں میں. یہ چوتھے درجے کے بالکل اوپر درجے کے اللہ کے نیک بندے ہیں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, صحابہ اکرام ہیں. یہ ان کے لیے ان کی نظر میں یہ موت تھی. اللہ کرے کہ ہم کم سے کم دوسرے درجے پر پہنچ جاوے کہ موت سے ڈرنا نیچرل ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت سے ڈرتی تھی, تو یہ کوئی ڈر کی بات نہیں ہے, لیکن موت سے اس لیے ڈرنا کہ دنیا چھوٹ جاوے گی, مال و دولت چھوٹ جاوے گا, تو یہ تو بری چیز ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں موت سے اس لیے ڈریں, اس لیے پرہیز کریں, اس لیے زندگی کی تلاش کریں تاکہ وقفہ ٹائم مجھے زندگی زیادہ ملے, اپنے اعمال کو اپنی زندگی کو میں سنوار لوں اور اللہ کے پاس اس حال میں پہنچوں کہ میرا اللہ اس پر راضی ہو. تو مومن کی موت کیسی ہوگی؟ مومن مرتے ہوئے, جو جنتی آدمی ہے, جنتی آدمی کی علامت ہے کہ جب مرے گا تو اسے جنت کا شوق ہوگا, اللہ کی ملاقات کا شوق ہوگا. ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا کی محبت میں, دنیا کی لالچ میں جنتی آدمی نہیں مرتا. ہاں, اور اس یہاں پر یہ بات سمجھ لیں کہ جو ظاہری تکلیف ہے, ظاہری پریشانی ہے, اس کو ہم ڈیپینڈ نہیں کریں کہ یہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے. اس لیے میں نے آگے بھی کہا تھا, عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے. اور عائشہ کہتی ہے میں پہلے یہ سمجھتی تھی کہ جو آدمی بہت آسانی سے مر جاتا تھا, میں رشک کرتی تھی کہ کتنا اچھا آدمی ہے, جنتی آدمی ہے کہ اس کو ایسے ہی موت آ گئی, بس یہ چٹکی کے اندر مر گیا. کیونکہ یہ ظاہری تکلیف اور ظاہری پریشانی پر ڈیپینڈ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پریشانی ہوئی, اور عائشہ کہتی ہے کہ اس کے بعد میرے دل میں سے یہ رشک ہی نکل گیا کہ کوئی آدمی اگر اچھی طرح بالکل آسانی سے مر گیا تو میں سمجھتی تھی, میرے دل میں سے نکل گیا. اس لیے کہ اللہ کے رسول کو جب موت پر پریشانی ہو سکتی ہے, حالانکہ اللہ کے رسول کے لیے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, ذرہ برابر ڈاؤٹ نہیں ہے, اللہ کے رسول تو کائنات کے دلہے ہیں. تو کہ یہ ظاہری تکلیف پر, کیونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ محشر ہے, یہ پوری زندگی الگ ہے جس کو ہم ظاہری تکلیف, ظاہری آسانی پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. ہاں علاماتیں بتائی ہیں, میں نے آپ کو آگے علاماتیں بتائی تھی جب یہ قبرستان اور دفن کی تدفین کی پوری تفصیل ہم نے کی تھی کہ بھائی پیشانی پر پسینہ آ جاوے, ناک کا ٹیروا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جاوے, کن پٹی اندر کی طرف دب جاوے. یہ کچھ علامتیں ہیں اس بات کی کہ آدمی کی اچھی موت ہوئی ہے.
لیکن علامت یقینی نہیں ہوتی ہے. سورج جانے کا بورڈ لگا ہے, بھائی یہاں سے سورج 50 کلومیٹر ہے, تو یہ سورج کی علامت ہے, یہ خود صورت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ صرف ایک علامت ہے. سورج تو تمہارا 50 کلومیٹر بعد آئے گا, ہاں اتنی علامت ہے, پتہ چل گیا کہ بھائی سورج اسی راستے پر ہے. اسی طرح سے یہ جو علامتیں ہیں, اس بات کی علامتیں ہیں کہ بھائی ہاں یہ نیک موت ہو سکتی ہے, لیکن آدمی یقین نہیں کر سکتا کہ آدمی اچھی ہی موت مرا ہے. لیکن ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے کہ ہر انسان کے لیے اچھا گمان کرنا چاہیے, چاہے تم برا دیکھو چاہے تم اچھا دیکھو. اس لیے کہتے ہیں کسی مردے کو نہلاؤ اور کوئی بری چیز نظر آ جائے اس کا تذکرہ کسی کے سامنے مت کرو. ہاں, یہ علامتوں سے ہم نیک فعلی لے گا, اچھا گمان کرے کہ ہاں اس کی پیشانی پر پسینہ تھا, ہو سکتا ہے اللہ اس کی مغفرت کر دے, اچھی موت آئی ہے, یہ اچھا مذاکرہ کرنا چاہیے. لیکن ہم, اللہ معاف کرے ایک بات بیچ میں کہہ دو, تھوڑا سا ہم دیندار بن جاتے ہیں نا تو ہم جہنم بھرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں. 8 سال مدرسے میں پڑھ کر عالم بن گیا, سب کو جہنم کی فہرست میں کھڑا کر دے گا. 4 مہینے لگے گئے, تھوڑے بہت دینداری آئے گی, سب کو جہنم کی فہرست میں کھڑا کر دے گا. خانقاہ میں اللہ والے کی مجلس میں, ایک مجلس میں بیٹھ کر آئے گا, سب کو جہنم کی فہرست میں. تو یہ دین نہیں سکھاتا. دین تو کہتا ہے کسی کی 27 میں رمضان میں انتقال ہو جاوے. اور نور جہاں ایک پڑوس کے ملک کے اندر بادشاہ کی بیوی تھی, بادشاہ کا انتقال ہو گیا, سب اپنے ہاتھوں اس کی ہسٹری ہے. علامہ اقبال نے اس پر کہا ہے, راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے. پورا ایک شعر ہے, یاد نہیں مجھے فی الحال. کہتے ہیں کہ وہ نور جہاں, اس کا نام نور جہاں تھا, بڑی مطلب مسلمانوں کو بہت زیادہ اس سے تکلیف ہوئی. اس کا انتقال ہوا 27ویں رمضان کو. اب لوگ ٹوٹ پڑے علماء پر کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنی بری عورت 27ویں رمضان میں کیسے مر سکتی ہے. تو کہا گیا کہ کیا جنت کا ٹھیکہ اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ آپ جس کو کہو گے وہی جنت میں جائے گا؟ یہ تو اللہ کی جنت ہے, اللہ جسے چاہا. علامت ہے, جمعہ کے دن میں کسی کا انتقال ہوا, حدیثوں میں آیا ہے, کتابوں میں آیا ہے, اللہ اس کا حساب کتاب نہیں لیتا. ہم گمان یہی کریں گے چاہے کتنا ہی برا آدمی ہو, ہمیں تو اچھا گمان کرنے کو کہا گیا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, برداشت نہیں کرتے ہیں, اتنا برا آدمی تھا اور یہ جمعہ کو چلا گیا, ایسے کیسے؟ یعنی اگر اس کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ جمعہ کی اس کی موت نہیں بلکہ اس کو سنیچر کو اس کا انتقال کرواتا. اتنا زیادہ لوگوں میں دینداری کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے, اللہ معاف کرے. تو یہ تو اللہ کا معاملہ ہے. جنت اللہ کی, اور جنت چھوٹی نہیں ہے, جنت بہت بڑی ہے. ہاں, اس لیے مجھے طارق مسعود صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی جنت میں گیا تو دیکھا کہ چھوٹی سی تپیلی کے اندر کھچڑی بن رہی ہے, اور جہنم میں گیا تو بریانی کی دیگے لگی ہے. اور وہ آدمی پریشان کہ یہ کیسا, جہنم میں بریانی کی دیگے, جنت میں تپیلی کھچڑی میں. تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے, جنت میں نعمت ہونا چاہیے, یہاں کھچڑی نہ وہاں بریانی. تو اس نے کہا کہ تو دنیا کے اندر سب کو جہنم میں بھیجتا تھا تو سب جہنم میں چلے گئے, اب اتنے سارے لوگ جہنم میں, وہاں دیگے چلے گیا, 3-4 آدمی خالی جنت میں ہیں, اب اس کے لیے دیگ تو نہیں چڑھ سکتی نا, تو یہاں کھچڑی کی تقریب بنے گی. تو یہ بھی جہنمی, یہ بھی جہنمی, تو جہنمی بھر گئی, اور جنت میں صرف 2-3 آدمی گنتے رہ گئے, تو ان کے لیے پھر کھچڑی بنے. تو اس کے ذریعے سے اس کو خواب کے اندر بتایا گیا کہ تو سب کو جہنم کر رہا ہے, تو باقی صرف 2-3 بچیں گے, اور اللہ کی جنت اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ صرف 2-3 آدمی جنت میں جائیں. اللہ پتہ نہیں کون سے عمل کی وجہ سے راضی ہو جائے اس کو جنت میں بھیج دے. اس لیے ہمیں گمان مرنے والے کے ساتھ اچھا ہی رکھنا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے کون سے عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی ہوگی. ہم جنت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. اس لیے ظاہری تکلیف جنتی آدمی پر بھی آئے گی, جہنمی آدمی پر بھی آئے گی. بہت نیک آدمی ہے, ایکسیڈنٹ میں مر گیا, اللہ نہ کرے ٹرک کے نیچے کچل گیا, تو کیا آدمی جہنمی ہو گیا؟ حالانکہ ظاہری پریشانی کتنی نظر آ رہی ہے. اور ایک آدمی بالکل بدبخت ہے, اللہ اس کے رسول کو گالیاں دیتا ہے, اور ابھی وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر اس طرح سے انہوں نے بنا دیا ہے, آدمی کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. وہ چیمبر کے اندر بیٹھ جاؤ, آپ کا آکسیجن آٹومیٹک, ایک گولی کھا لو, آٹومیٹک چیمبر کے اندر آکسیجن کم ہوگا. رپورٹ کہتی ہے کہ اس کو ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی. تو کیا وہ جنتی ہو گئے؟ نہیں. ظاہری تکلیف, ظاہری آرام انسان کے جنتی اور جہنمی ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ برزخ کا معاملہ ہے, یہ نظر نہیں آتا ہے. ہاں, حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل سے بتایا ہے کہ جنتی آدمی جب مرے گا تو وہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 500 فرشتے اس کے استقبال میں آتے ہیں, اور سارے فرشتے اس کے چاروں طرف سے
اس کے کمرے کو گھیر لیتے ہیں، شیطان کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کرے کہ اللہ موت کے وقت شیطان کے تسلط سے بچا، اس لیے کہ ابھی جتنا زور ہمارے اوپر گناہ پر لگا رہا ہے اس سے لاکھوں گنا زیادہ زور شیطان موت کے وقت لگاتا ہے کہ یہ کیسے آدمی کلمے کے بغیر چلا جاوے، اور ہم ابھی طاقتور ہونے کے باوجود شیطان کے فندے میں آسانی سے آ جاتے ہیں، گناہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ تو بتاؤ اس وقت کیسی کنڈیشن ہوگی، اور شیطان کا ایک داؤ چلے گا۔ وہ کون سا داؤ ہے؟ ہمارے بڑوں کو، ہمارے باپ داداؤں کی شکل لا کر ہمیں بتائے گا، ان کی زبان سے کہلوائے گا، حالانکہ ہمارے باپ دادا نہیں ہوں گے، وہ شیطان ہی ہوں گے، لیکن ان کی شکل ہمارے بڑے بڑوں کی ہوگی۔ میرے دادا پر دادا جن کو میں نے دیکھا ہے ان کی شکلیں آئے گی، اور وہ سامنے لا کر کہے گا کہ بیٹا کلمہ مت پڑھیو، ہم نے پڑھ لیا تھا، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ بتاؤ انسان پھسل جائے نہیں پھسل جائے؟ اچھے انسان پھسل جائے۔ تو جنتی آدمی کو 500 فرشتوں کی سیکورٹی ملے گی، شیطان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، اور جتنے فرشتے ہوں گے سارے فرشتے اس کے ہر عضو پر اپنا ہاتھ رکھ دیں گے۔ کفن بھی جنت سے آئے گا، خوشبو بھی جنت سے آئے گی، اور ایک سفید کلر کا ریشمی رومال اس کے داڑھی کے نیچے رکھا جائے گا۔ اب اس کے سامنے LED اسکرین کھلے گی جنت کی، جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی حور ہے۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے جنت کی حوریں اسے دیکھ کر اچھل کود کریں گی، اچھلے گی، ناچے گی کہ ہمارا شوہر بس کچھ گھنٹے باقی ہے، کچھ منٹ باقی، اب ہم سے ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ تو جنت کی حوروں کو اچھلتا ہوا دیکھ رہا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے اسکرین کے اندر، اس کے اندر کی روح فڑفڑائے گی کہ مجھے یہاں سے جلدی سے نکالو۔ ظاہر میں لوگ کیا سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ تڑپ رہا ہے بیچارہ، اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، سکرات لمبی ہو گئے۔ ہمارے یہاں مستورات میں یہ بات بہت چلتی ہے، بھائی اس کی تو سکرات بہت لمبی چلی، اس کو تو بہت تکلیف ہوئی۔ ارے تمہیں کیا پتا، وہ تو جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر پھڑپڑا رہا ہے۔ تو اس کو جنت کی نعمتیں دکھائی جا رہی ہے، اس کی روح اب پھڑپڑا رہی ہے، مجھے جلدی سے نکالو، جلدی سے نکالو۔ اب جہاں جہاں روح ہے وہاں پر فرشتوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اس کو روح کے نکلنے کا، ظاہر میں نہیں، اندرونی اعتبار سے اسے تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کی تھوڑی کے اندر سے روح کو نکالی جاوے گی منہ کے ذریعے سے۔ سب سے آخر میں یہاں سے روح نکلتی ہے، اس کو ریشمی رومال کے اندر اس کی روح کو نکال کر آسمانوں کی طرف لے جایا جائے گا۔ انسان غسل دے اس سے پہلے فرشتے غسل دے دیتے ہیں، انسان اپنا کفن پہنا ہے اس سے پہلے فرشتے اپنا لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں۔ ہمیں نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ ہم خوشبو لگائے اس سے پہلے فرشتے خوشبو لگا دیتے ہیں، اور اس کے گھر سے لے کر قبرستان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہے، اور اس کی روح کو تہبتے۔ ایک اللہ والوں کا انتقال ہوا، علی بن صالح رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ نے بھی واقعہ لکھا ہے، کہا کہ ان کے دوست جو تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے، پتہ نہیں تھا، آئے تو ان کے بھائی سے ملاقات ہوئی، بڑے روئے، تو انہوں نے کہا آپ رو مت، میرے بھائی کا انتقال بہت اچھی طریقے سے ہوا ہے۔ بولے آپ سناؤ مجھے کیسے انتقال ہوا؟ تو کہنے لگے کہ بالکل موت کا وقت آ گیا، مجھ سے پانی مانگا، میں پانی لینے کے لیے جہاں پانی رکھا تھا وہاں پر لینے کے لیے گیا، لے کر واپس آیا تو کہنے لگے میں نے تو پانی پی لیا۔ تو کیا آپ میں تو پانی ابھی لایا ہوں؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ تو وہ کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ شاید موت کا وقت قریب ہے تو دماغی اعتبار سے کچھ کہہ رہے ہوں گے، تو میں نے ان کا امتحان لیا، کہا کہ بتاؤ فرشتوں کی تعداد کس طرح پڑتی ہے، یعنی کیسے تھے فرشتے؟ تو انہوں نے کہا اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ فرشتے ایسے تھے، ایک کے اوپر ایک، اور یہی کیفیت حدیثوں میں اور کتابوں میں آتی ہے کہ فرشتوں کی قطاریں آسمان تک ایسے لگی ہوئی کہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک فرشتہ آسمان تک چڑھا ہوا ہوگا۔ تو کہا کہ یہ جملہ سنا مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی پلایا۔ اور بھی بہت سارے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں موت سے پہلے برزخ کا عالم دیکھ لیا اور انہوں نے لوگوں کو بتایا۔ مولانا یونس صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ افریقہ کے سفر کے اندر تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، ان کے متعلق ہم نے سنا جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا بہت زبردست ایکسیڈنٹ تھا، تو کچھ حضرات تو وقت پر ہی انتقال کر گئے اور کچھ کی ابھی جان باقی تھی۔ اس میں مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی ابھی جان نکلی نہیں تھی اور وہ لیٹے ہوئے ہیں، وہی پڑے ہوئے ہیں۔ تو کچھ مقامی حضرات نے ان سے بات چیت کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی مخلوق کو آتا ہوا دیکھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ایسی مخلوق نہیں دیکھی۔ ان کے الفاظ پتہ نہیں کیا تھے، ان کا مفہوم یہ تھا کہ ابھی تو مر نہیں رہے ہیں، مرنے سے پہلے ہی برزخ کا عالم دیکھ لیا اور لوگوں کو بتایا کہ اس طرح سے موت ہو۔
تو جنتی آدمی کو اللہ کی طرف سے اتنا زیادہ پروٹوکول ہے، اتنا زیادہ عزت ہے کہ 500 فرشتے اللہ کی طرف سے اعزاز کے لیے ان کو دنیا کے اندر بھیجے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھ نصیب فرمائے۔